ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کی ڈکشنری میں سرنڈر کرنا شامل نہیں ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہا ہے۔ گزشتہ سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فورسز کے 600 سے زائد اہلکار شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت آنے کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر ہونے والے حملوں میں 400% اضافہ ہوا ہے۔ عبوری افغان حکومت نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ دوحہ معاہدے کے برخلاف ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ محفوظ مستقبل کے لیے دہشت گردی کو شکست دینا ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف ملٹری ایکشن کے ساتھ ان علاقوں میں سرمایہ کاری بھی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 65% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ نوجوانوں کو فائر وال کی بجائے تیز رفتار انٹرنیٹ دینے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارتی قیادت ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرے اور مسئلہ کشمیر حل کرے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی روش ترک کرے۔ بھارت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی صلاحیتوں سے سیکھے۔ رواں سال ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا کم از کم 2 بار ہونے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیا کپ 4 یا 5 ستمبر سے شروع ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں گروپ مرحلے کا پاک بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہوگا، جبکہ سپر 4 کا میچ 14 ستمبر کو ہونے کا امکان ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی میزبانی میں ہونے والا ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا، جس کے لیے متحدہ عرب امارات کو وینیو کے طور پر رکھے جانے کا امکان ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا، جس کا فائنل 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ پاکستان، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور UAE کی ٹیمیں کھیلیں گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 100 انڈیکس 1,29,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ 1400 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,29,645 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر مجموعی طور پر 100 انڈیکس 2500 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,28,199 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا۔ پاکستان جولائی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا صدر منتخب۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان UN چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے، دنیا میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل کا حامی ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان ڈائیلاگ کے فروغ کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان اپنی صدارت کے دوران فلسطین کے مسائل پر بات کرے گا۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان شفافیت کمیٹیوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں بھارت کا بھیانک چہرہ اور ناپاک عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیے۔ بھارتی بیان کے جواب میں سیکنڈ سیکرٹری رابعہ اعجاز نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جوابی بیان میں کہا، بھارتی مندوب کے ریمارکس کا جواب دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ ایک کلاسیکی مثال ہے کہ جس میں مظلوم بننے کا دعویٰ اصل میں مظالم ڈھانے والا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ریاستی نظام جس نے نفرت کو بطور ہتھیار استعمال کیا، ہجوم کے تشدد کو معمول بنایا اور امتیازی سلوک کو اپنے ہی شہریوں اور مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کے خلاف قانون کا حصہ بنا دیا، اسے ذمہ داری برائے تحفظ پر کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں۔ رابعہ اعجاز نے کہا کہ BJP RSS کے تحت بھارت ایک اکثریتی عملیت میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں تمام اقلیتیں مسلمان، عیسائی اور دلت مسلسل خوف اور جبر کی سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لنچنگ پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور بلڈوزر اجتماعی سزا کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ مساجد کو شہید کیا جاتا ہے اور شہرت کا حق مذہب کی بنیاد پر چھینا جاتا ہے۔ جہاں تک جموں و کشمیر کا تعلق ہے، بھارت کا یہ دعویٰ اس کا اٹوٹ انگ یا اندرونی معاملہ ہے، مکمل طور پر سیاسی اور قانونی طور پر جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ جموں و کشمیر نہ کبھی بھارت کا حصہ تھا نہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اسے متنازع علاقہ تسلیم کیا ہے۔
ہمارا دشمن پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے جسے ہم ناکام بنا دیں گے۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے سے بھارت کو دھچکا لگا۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حالیہ سیلاب کے دوران سوات میں بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں ان حادثات کا ایماندارانہ طریقے سے جائزہ لینا ہوگا۔ این ڈی ایم اے نے اگر اس رپورٹ پر نہیں بنائی تو فوری طور پر واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے رپورٹ تیار کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کثیر المقاصد اہم قومی ادارہ ہے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد این ڈی ایم اے کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا۔ 2022 کے بدترین سیلاب سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں اور لاتعداد مکانات نقصان پہنچا۔ سماجی اور معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قومی ادارے کی استعداد میں اضافہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسی رہنماؤں نے حکومت اور پارٹی قیادت کو بدترین بحران سے نکلنے کے لیے مذاکرات کا مشورہ دے دیا۔ تحریک انصاف کے اسی رہنما شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے جیل سے کھلا خط لکھا۔ اپنے خط میں ان رہنماؤں نے کہا کہ ہم حکومت سے مذاکرات کے حامی ہیں کیونکہ بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے۔ خط میں کہا گیا کہ سیاسی اور مقتدرہ کی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں۔ مذاکرات میں گرفتار رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ مذاکرات کے آغاز میں ذمہ داری حکومت پر ہے۔ مذاکرات کا آغاز بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد کیا جائے۔ سوات سیلاب کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے مؤثر اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی حکومت نے فلڈ فائٹنگ آلات خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جن میں ڈرونز اور واٹر ریسکیو بوٹس شامل ہیں۔ سیلاب اور دیگر ایمرجنسی صورتحال میں اب ڈرونز کا استعمال کیا جائے گا۔ ڈرونز میں کئی 100 کلوگرام وزن اٹھانے کی صلاحیت ہوگی۔ خیبر پختونخوا محکمہ ریلیف نے 30 قیمتی ڈرونز خریدنے کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ 10 H-30 ٹرانسپورٹیشن ڈرونز خریدے جائیں گے جس میں 100 کلوگرام تک وزن اٹھانے کی صلاحیت ہوگی۔ 20 ایسے ٹرانسپورٹیشن ڈرونز خریدے جائیں گے جو 50 کلوگرام تک وزن اٹھا سکتے ہوں۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈرونز کی خریداری پر 406 ملین روپے کی لاگت آئے گی جس کے لیے وزیر اعلیٰ نے محکمہ خزانہ کو 331 ملین روپے کے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈرونز اور بوٹس کی فی الفور خریداری کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گئے۔ محکمہ ریلیف کے مطابق ان آلات کی خریداری کا مقصد کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں بروقت اقدامات کرنا ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے سانحہ سوات کے پیش نظر فلیش فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے ڈیپٹی کمشنرز کو خصوصی مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں ہدایت دی گئی کہ تمام مقامات پر ایمرجنسی انتظامات، ریسکیو بوٹس، لائف جیکٹس، دوا اور امدادی عملہ پیش کی تعینات کیا جائے۔ دریاؤں، نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے پر دفعہ 144 کے تحت مکمل پابندی عائد کی جائے جبکہ خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے سانحہ سوات میں غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف حکومتی وفد کے ہمراہ سانحہ سوات سیلاب میں شہید ہونے والے مردان کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے لواحقین کے گھر پہنچے۔ وفد نے غمزدہ خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے تعزیتی پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پوری صوبائی حکومت لواحقین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے۔ سانحہ سوات پر پوری قوم غمزدہ ہے اور غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ معاوضہ جلد لواحقین کو فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا موسمی حالات پر کسی کا کنٹرول نہیں، حکومت اس حوالے سے غفلت برتنے والے افراد کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرے گی۔ ابتدائی طور پر کچھ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے مکمل تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور جلد رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ رپورٹ موصول ہونے کے بعد غفلت کے مرتکب مزید افراد کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فلیگ شپ منصوبے اپنی چھت اپنا گھر کے تحت پنجاب میں 50,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کا ہدف مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ چند ماہ میں اتنی بڑی تعداد میں گھروں کی تعمیر کا ریکارڈ قائم ہوا ہو۔ منصوبے کے تحت 51,911 سے زائد افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے مجموعی طور پر 57 ارب 90 کروڑ روپے کے قرض دیے گئے ہیں۔ اب تک 5,293 گھر مکمل ہو چکے جبکہ 41,324 گھروں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔
مریم نواز شریف نے کہا کہ منصوبے کا مقصد عوام کو بغیر سفارش، دفاتر کے چکر اور سیاسی وابستگی کے بغیر گھر بنانے کے لیے قرض فراہم کرنا ہے۔ شہریوں کو پہلی بار گھر بیٹھے قرض کے لیے اپلائی کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لوگ صرف نعرے لگاتے رہے، ہم نے عملی طور پر عوام کے لیے گھر بنائے۔ مزید کہا کہ اپنے ریکارڈ خود توڑیں گے کیونکہ یہ منصوبہ قائد محمد نواز شریف کے عوامی خدمت کے ویژن کی عملی تعمیر ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے عمان سے تعلق رکھنے والے بائیکرز کے وفد کی ملاقات۔ عوامی ثقافتی سیاحتی تعلقات کے فروغ کے بارے بات چیت ہوئی۔ گورنر پنجاب نے کہا عمانی بائیکرز کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ امید ہے بائیکرز واپس جا کر دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ اور واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے جو ہمیشہ اسلامی ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے عالمی سطح پر آواز بلند کرتا رہا ہے۔ انڈیا سے جنگ میں ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر نئی جنگی تاریخ رقم کی۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن، خوبصورت اور سیاحتی لحاظ سے اہم ملک ہے جہاں محبت اور مہمان نوازی کی روایت مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں سمیت دیگر شعبوں میں بھی باہمی تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ عمانی وفد نے پاکستان میں ملنے والی محبت اور مہمان نوازی کو سراہا۔ رکن محمد النبھانی نے کہا کہ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، پاکستانیوں کی محبت کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ وفد کے مطابق ان کے دورے کا مقصد اتحاد، دوستی، علاقائی تعاون کے پیغام کو فروغ دینا ہے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی گولف کے صدر میاں منیر ہنس، نائب صدر کاشف عاطف اور عمانی کلب کے دیگر مہمان بھی موجود تھے۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں ضلع انتظامیہ شہر میں بہترین سہولیات کے لیے متحرک ہے۔ ڈی سی لاہور نے واہگہ میں نکاسی آب، صفائی آپریشنز اور انتظامیہ امور کا جائزہ لیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ گوہر، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں ضلع انتظامیہ شہر میں بہتری کے لیے متحرک دکھائی دے رہی ہے اور ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا واہگہ میں نکاسی آب، صفائی آپریشن اور انتظامی امور کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اور ان جانب سے مناوا، اسکائی لینڈ روڈ اور اطراف کا اور باقی اطراف کا بھی تفصیلی دورہ کیا گیا ہے۔ ڈی سی لاہور کے ہمراہ سی او، ایم سی ایل اور اے سی واہگہ اور دیگر حکام کے ہمراہ انہوں نے جائزہ لیا ہے اور واہگہ میں انتظامی امور، صفائی اور تجاوزات کے خلاف آپریشنز پر اے سی واہگہ کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ صفائی کے ناقص انتظامات اور ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے اظہار ناراضگی کیا گیا ہے اور ایل ڈی پی ایم سے صفائی کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے۔ تجاوزات، پوسٹر، بینرز اور بشری آلودگی پر ڈی سی لاہور کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا ہے اور ڈی سی لاہور کی جگہ مویشی کو شہری آبادی سے منتقلی کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نکاسی آب اور سیوریج کے ناقص انتظامات پر ڈی سی لاہور کا اظہار ناپسندی کیا گیا اور واسا کو نکاسی آب اور سیوریج بہتر بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ واسا ضلع بھر میں نالوں کی صفائی کو یقینی بنائے گا اور واسا کو لاہور ڈپلومنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ کلین لاہور مشن کی کامیابی یقینی بنائی جائے گی اور ڈی سی لاہور کے اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ کوڑے کو آگ لگانے کے واقعات پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ گوہر سعید، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سندھ حکومت نے شہر میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بڑا اقدام اٹھا لیا۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں خصوصی ٹریفک عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بتایا نئے قانون سازی کے تحت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے کی حد 5,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ روپے تک کر دی گئی ہے۔ معمولی خلاف ورزی پر بھی بھاری جرمانہ عائد ہوگا۔ شہریوں کو جرمانہ ادا کرنے کے لیے 21 دن کا وقت دیا جائے گا، بصورت دیگر جرمانے کی رقم دگنی ہو جائے گی۔ اگر 90 روز تک جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور 180 دن کے بعد شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت ٹریفک چالان شہریوں کے گھر بسر یا کوریئر بھیجا جائے گا اور اس کے ساتھ خلاف ورزی کے شواہد یعنی تصویر یا ویڈیو بھی منسلک ہوں گی۔ آئی جی سندھ نے بتایا کہ ٹریفک عدالتیں اس مقصد کے لیے قائم کی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی شہری چالان سے اختلاف رکھتا ہو تو وہ وہاں اپیل کر سکے۔ عدالت میں اسے مکمل ثبوت دکھایا جائے گا کہ اس نے کہاں اور کیسے خلاف ورزی کی۔
نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط سے اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے 60 روز کے دوران جنگ کے خاتمے کے لیے تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ میرے نمائندوں کی اسرائیلی حکام سے غزہ کی صورتحال پر آج طویل اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ امید ہے حماس اس معاہدے کو قبول کرے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ سعودی عرب میں زچگی کے بعد ملازمت پیشہ خواتین کو 3 ماہ تک تنخواہ کے قانون پر عمل شروع ہو گیا۔ سوشل سیکیورٹی انشورنس پالیسی سے متعلق شاہی قانون کی منظوری 2 جولائی 2024 کو دی گئی تھی۔ سعودی جنرل سوشل انشورنس کے مطابق زچگی الاؤنس سعودی اور غیر ملکی خواتین کے لیے یکساں ہوگا۔ قانونی شرائط کے مطابق زچگی الاؤنس ولادت کے فوری بعد سے 3 ماہ تک ادا کیا جائے گا۔ سعودی جنرل سوشل انشورنس کے مطابق اگر نومولود بیمار یا معذور ہو تو الاؤنس میں 1 ماہ کے لیے مشروط اضافہ ممکن ہوگا۔ دورہ بنگلہ دیش سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کو فٹنس مسائل نے گھیر لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان دائیں کندھے کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹرز نے شاداب کو کندھے کی تکلیف کے سبب سرجری تجویز کی ہے، جس کے بعد انگلینڈ میں شاداب کے کندھے کی سرجری کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سرجری کے بعد شاداب تقریباً 3 ماہ تک کرکٹ سے آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ شاداب کے علاوہ فاسٹ بولر نسیم شاہ، محمد وسیم جونیئر بھی مکمل طور پر فٹ نہیں ہے اور آئندہ سیریز کے لیے ان کی دستیابی مشکوک ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم میں لاہور قلندرز کے بائیں ہاتھ کے تیز بالر سلمان مرزا اور لیفٹ آرم اسپنر سفیان مقیم کی شمولیت کا امکان ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم 16 جولائی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز 20 جولائی سے شروع ہوگی۔ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے بعد موسم خوشگوار اور درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز اور دیگر علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی میں فیض آباد، 6 روڈ، شمس آباد، کھنہ پل، سیٹلائٹ ٹاؤن، کمرشل مارکیٹ اور گرد و نواح میں بارش وقفے سے ہو رہی ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان ہے۔ سڑکوں پر پھسلن کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔